سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، سچا امانت دار تاجر مجھ کو تو یا رب بنا، تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے احکام تجارت۔ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں مفتی علی اصغر الطاری مدنی مدظر اللہ العالی۔ آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور سوالات ایک خاص موضوع کے گرد ہوتے ہیں، احاطہ ہوتا ہے اس کا، اور وہ ہے تجارتی معاملات، مالی معاملات اور خرید و فروخت کے معاملات کے حوالے سے۔ پہلے درود پاک کی ایک بڑی زبردست حدیث پاک سماعت فرمائیے، درود پاک کی اہمیت کے حوالے سے، اور دو باتیں مزید پتہ چلتی ہیں، بڑی ڈرا دینے والی یہ حدیث مبارکہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے ماہ رمضان کو پایا اور اس کے روزے نہ رکھے وہ شخص بدبخت ہے۔ جس نے اپنے والدین یا کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اور جس کے پاس میرا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا وہ بھی شقی یعنی بدبخت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی بدبختی، شقاوت اور محرومی سے محفوظ فرمائے۔ بالخصوص اس حدیث پاک میں جن تین کاموں کے حوالے سے بیان ہوا کہ رمضان کے روزے نہ رکھے وہ بدبخت ہے، جس نے والدین کو پایا اور ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا وہ بدبخت ہے، اور جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کے سامنے ذکر ہوا اور اس نے درود پاک نہیں پڑھا تو وہ بھی بدبخت ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ والدین کی خوب خدمت کیجیے، اگر موجود ہیں، دونوں موجود ہیں تو دونوں کی، ایک ہے تو ایک کی۔ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں، سنیں، پڑھیں، لکھیں تو درود پاک محبت کے ساتھ پڑھ لیا کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں انشاءاللہ چلتے ہیں اور سوال کے ساتھ چلتے ہیں۔ جی جناب، سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، مکان یا دکان کرائے پر لے کر اس کی مرمت کرا کے مالک سے پیسوں کا تقاضا کرنا کیسا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دوسرے کے مکان میں آپ مرمت کا تصرف بغیر اجازت کے کیسے کر سکتے ہیں؟ جب آنر کوئی اور ہے، آپ کرایہ دار ہیں، تو کرایہ دار تو اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تو اگر آپ نے اس کی اجازت کے بغیر کوئی تصرف کیا ہے تو اس کی تو آپ ویسے ڈیمانڈ نہیں کر سکتے، اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ دینا بھی پڑ جائے اوپر سے۔ اگر اس کے نتیجے میں کوئی نقصان پہنچا ہے اور تعدی پائی گئی ہے تو اس تعدی کی بنیاد پر جو ہے وہ ضمان میں دینا پڑ سکتا ہے۔ لیکن اگر اس نے کہا کہ جناب ٹھیک ہے مرمت کروا لو اور میں پیسے دے دوں گا، تو پھر آپ کا تقاضا کرنا بنتا ہے، یعنی کرایہ دار کا، اور اس کا دینا بنتا ہے۔ مفتی اس یہ جیسے انہوں نے سوال کیا، آپ نے اس کی دونوں جہتوں کا جواب دیا۔ ایک بات یہ ارشاد فرمائیں کہ اگر مالک مکان نے یا پراپرٹی کا جو بھی آنر ہے اس نے جس کو رینٹ پر دی، اس کو یہ تو اجازت دی ہے کہ بھئی ضرورتاً فلاں فلاں کام جو آپ کہہ رہا ہو خود ہی کرا لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، جو بھی پیسے ہوں گے میں دے دوں گا۔ اب یہ کام کراتا ہے اور جو کام مارکیٹ کے عرف کے مطابق پیسے لینے ہوں گے اسے، یا جتنی اجرت دی ہے وہ لینے ہوں گے اس میں بھی جو ہے نا مفتی اصل میں چھوٹا کام ہے نہیں جو آپ فرما رہے ہیں۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اکثر کرائے پہ دینے والے جو افراد ہوتے ہیں نا پراپرٹی، وہ اس طریقے سے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انوالو نہیں ہوتے اور وہ کسی نہ کسی کے سپورٹ کر دیتے ہیں، یا تو اسٹیٹ بڑی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے جو رہ رہا ہے وہ کس ٹائم گھر میں اویلیبل ہے، جی کون سا دن اس کے سوٹیبل ہے۔ پھر بعض اوقات مختلف اپارٹمنٹس کے یا ایریاز کے رولز ہوتے ہیں، جی اتوار کے دن کام نہیں کرنے دیتے بعض لوگ، تو اس کو سہولت کیا ہے وہ تو جو رہ رہا ہے اس کو پتا ہوگا۔ جی، تو اب وہ بل کیسے لے گا؟ مطلب جتنے پیسے خرچ ہوئے وہی لے گا یا کمی زیادتی کر سکتا ہے؟ امانت پر معاملہ ہے نا، دیکھیے امانت کا معاملہ ہے، اچھا اس نے اس کو نمائندہ اور مجاز بنایا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جب مجاز بنایا ہے تو
اس کا کام کروانا مالک کی طرف سے کام کروانا ہے. تو جتنے پیسے ایکسپینس جتنا بھی ہوا ہے صرف اسی کا تقاضا کر سکتا ہے بس. ٹھیک، اگلی کال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، میں ایک ٹھیکیدار ہوں اور میں ٹھیکے پہ کام لیتا ہوں اور پھر وہ کام میں آگے کسی ٹھیکیدار کو دیتا ہوں. میرا ایسا کرنا کیسا ہے؟ براہ کرم جواب ارشاد فرما دیں. جی مفتی. فقہائے کرام نے درزی کا مسئلہ لکھا ہے کہ درزی کے پاس کام آتا ہے، وہ خود نہیں کرواتا اور کسی اور سے کروا لیتا ہے، تو یہ صورت جائز ہے بشرط یہ کہ آپ ہی نے کر کے دینا ہے، ایسی کوئی شرط نہ لگی ہو. تو بعض اوقات جو ہے وہ جیسے فرنیچر کا کام ہے، تو فرنیچر کے کام میں بڑے شہروں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈسپلے کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ خود ان کا نہ کوئی اپنا ویئر ہاؤس تو ہوتا ہوگا، نہ کوئی ان کا کارخانہ ہوتا ہے، ورک شاپ ہوتا ہے، اور نہ کچھ اور، وہ تھرڈ پارٹی سے بنوا رہے ہوتے ہیں. تو یوں بہت سارے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ شخص خود نہیں بنا رہا ہوتا. تو یوں اگر وہ کسی دوسرے سے بنواتا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کوئی آدمی ہے اس کی خاص مہارت ہے یا نگہبانی کی اس کی مہارت ہے کہ اگر یہ کھڑا نہیں ہوگا تو کام صحیح نہیں ہوگا، اور سامنے والے نے شرط لگا دی کہ آپ ہی نے بنوانا ہے یا آپ نہیں بنانا ہے، تو پھر اس شرط کی پابندی کرنا ضروری ہو جائے گا. ٹھیک. مفتی ایک میرے پاس ٹیکس سوال آیا، میں چاہ رہا ہوں شروع میں ہی شامل کر لوں. سوال ایونٹ سے متعلق ہے کہ رمضان عبادت کا مہینہ ہے اور اس میں تاجر وغیرہ بھی چاہتے ہیں کہ دل تو کرتا ہے کہ ہم بھی عبادت کریں، اور مگر مجبوری یہ ہے کہ کاروبار بند نہیں کر سکتے، تو ایسا کیا کریں کہ ہم بھی اور نیکی اور عبادت کا ثواب پالیں؟ دیکھیے، نیکی اور عبادت کا کون سا موقع ہے جو زیادہ بہتر ہے؟ جب ترجیحات ہو نا، بہت ساری چیزیں ہوں، جمع ہوں، جی، تو پھر ترجیحات پہ اس کام کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پرائرٹیز دیکھی جائیں گی. جی ہاں. تو اب ایک تو یہ ہے کہ کوئی آدمی پورے مہینے کا اعتکاف کر لے، جی ٹھیک ہے، دن اور رات سارے عبادت میں مشغول ہوں گے. صحیح. دکان بھی چلانی ہے تو بھی کیا چیزیں زیادہ اہم ہیں؟ دیکھیے، رمضان داخل ہوتے ہی روزہ اہم ہو جاتا ہے کہ روزے کے اندر آپ اتنا کام کریں کہ روزہ آپ پر بھاری نہ لگے. پتہ چلتا ہے کہ جناب آپ اتنا کام کر رہے ہیں کہ عبادت بوجھ لگنے لگتی ہے، تو یہ اتنا کام کرنا درست نہیں ہوگا. یعنی معتدل کام کرنا ہوگا کہ جس سے بندہ روزے کو بوجھ نہ سمجھے، روزہ بہت زیادہ دشوار اس پر نہ ہو. اس کا حل یہ ہے کہ کام کی تھوڑی سی جو وقت ہے وہ کم کر دیا جائے. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ مارکیٹیں جو ہیں وہ جلدی بند ہو جاتی ہیں. وہ مارکیٹیں جو بند ہوتی ہیں رات 10 بجے، وہ 5 بجے 6 بجے بند ہو جاتی ہیں. لوگ چلے جاتے ہیں اپنے گھروں کو، جا کر افطار کرتے ہیں، پھر 15 دن کے بعد آ کے دوبارہ کھول لیتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. تو رات مطلب نمازیں تو روزانہ پڑھنی ہوتی ہیں. نمازیں کوئی رمضان میں نہیں ہوتی. رمضان میں جو نمازیں وہی نمازیں عام دنوں میں، تو نمازیں تو پڑھنی ہیں. اب ہے تراویح. تو تراویح بھی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 روزہ تراویح سن لی، آپ نے 20 روزہ تراویح سن لی بس فارغ. تراویح آپ نے روزانہ پڑھنی ہے. اگر آپ نے کہیں 10 روزہ قرآن بھی پڑھ لیا، سن لیا، تب بھی تراویح جاری رکھیں گے. تو تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے، اس کا ترک کی عادت بنانا یہ جائز نہیں ہے. تو تراویح کا اہتمام کریں. رمضان جو ہے وہ قرآن کا مہینہ ہے، تو قرآن سننے کا بہترین موقع نماز تراویح ہے. پھر نیند پوری کریں. جب آپ کی نیند پوری نہیں ہوگی تو تھکاوٹ بڑھے گی، جسم پر گراوٹ بڑھے گی، اور جو ہے مشقت کے آثار بڑھیں گے. تو نیند پوری کریں. کام کرتے ہوئے بھی آپ بہت کچھ کما سکتے ہیں. چھوٹی یعنی فرائض اور واجبات یہ پہلی ترجیح ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ جتنا موقع ملے حسب حال بندہ نیک اعمال کرے. اور بہت سارے اعمال ہوتے ہیں رمضان کے اندر ان کے ذریعے نیکیاں حاصل کی جاتی ہے. رمضان مبارک جو ہے مواخات کا مہینہ ہے، مواسات کا مہینہ ہے، جس میں بندہ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے. جیسا دسترخوان جو ہے باب المدینہ کراچی میں سجتا ہے، پاکستان کے شاید ہی کسی شہر میں سجتا ہو. تو یہ بھی ایک
مظاہرہ ہوتا ہے کہ افطار کروانا، ضروری نہیں کہ آپ جو محتاج ہے اسی کو افطار کروائیں. کھانا کھلانا مطلقاً نیکی ہے، اس کے مطلق نیکی کا انکار نہیں کیا جا سکتا. اچھی نیت سے آپ کسی کو افطار کروائیں. ہاں ایک ہوتا ہے ترجیح کہ جناب آپ روڈ پر تو کروا رہے ہیں جس میں سب لوگ آ کر کر رہے ہیں، امیر غریب، کبھی آپ غریبوں کے محلے میں بھی جا سکتے ہیں. تو یوں نیکی کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور بندہ کتنی کر سکتا ہے اپنے حسب حال نیکی کرے. نیکیوں کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. یعنی ایک سورہ اخلاص جو ہے، اگر آپ کسی قبرستان سے گزر رہے ہیں، ایک سورہ اخلاص پڑھ کر آپ اصال کرتے ہیں تو اس کا ثواب بھی بے پناہ ہوتا ہے، بے پناہ اس کا ثواب ہوتا ہے. تو بعض اوقات ایک عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کی جو قدر اور منزلت ہے بڑی عظیم ہوا کرتی ہے. مصطفیٰ جیسے آپ نے جواب ارشاد فرمایا، تو اگر کوئی تاجر ہے یا کوئی جاب کرنے والا ہے، وہ تجارت کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، خرید و فروخت کر رہا ہے، یا جو بھی اس کی سروسز ہیں وہ مہیا کر رہا ہے، کیا وہ یہ سارے کام کرتے ہوئے بھی ثواب کا حقدار ہوگا، اور بالخصوص رمضان میں؟ دیکھیے ثواب تو جو نیتوں کا ماہر ہے وہ زیادہ سے زیادہ ثواب لے سکتا ہے. نیتوں کی مہارت بھی اور پھر توفیق الہی بھی، کہ بر وقت نیت کرنا اور نیت کے ساتھ کام کرنا. ویسے تو جو بھی روزگار سے وابستہ ہے اس کا ایک ادنا جو مقصد ہے، یعنی کم از کم اتنا مقصد تو اس کا ہوتا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو محتاجی سے بچانے کے لیے کام کرتا ہے. تو ایسا تو نہیں کہ ہمارے ملک کے اندر ہر آدمی ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے بعد اتنی دولت ہے کہ 7 نسلیں کھاتے رہیں پھر بھی کم نہ ہو. تو اکثریت جو ہے وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے. اگر بندہ جو ہے نا وہ ایک مہینے کام نہیں کرے گا تو نوکری سے فارغ ہو جائے گا. کاروبار بالکل ہی بند کر دے گا تو بہت سارے لوگوں کے کام ایسے ہیں کہ وہ ایکسپینس برداشت نہیں کر سکیں گے. ملازمین کی تنخواہیں ہیں، دکان کا کرایہ ہے، دیگر چیزیں ہیں. تو یوں کاروبار کے کرنے میں اور نوکری کے کرنے میں کم از کم اتنا ضرور ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جو محتاجی سے بچانے کی نیت ہے یہ تو شامل رکھ سکتا ہے. پھر اس کاروبار کو لے کر جو آمدنی حاصل ہوتی ہے، جس قدر مالی طور پر وہ نیکیاں کر سکتا ہے یا کرتا ہے، اس کا بھی ایک ثواب ظاہر بات ہے جب انکم ہوگی جبھی وہ مالی نیکیاں ہو سکیں گی، اسے جڑا ہوتا ہے. تو یوں حسب حال بہت ساری نیتیں کی جا سکتی ہیں اس میں بھی. نیکسٹ سوال دیجیے. میرا سوال یہ ہے، اگر درزی کے پاس کوئی کپڑا بچ جائے تو وہ خود استعمال کر سکتا ہے یا نہیں؟ درزی کے پاس جو کپڑا بچ جائے تو واپس کرنا ہوگا، سوائے اس کے کہ چھوٹی موٹی قطرن اتنی باریک سی ہے کہ جس کے واپس کرنے کا عرف نہیں ہے یا تقاضا نہیں ہوتا، اس کا حکم الگ ہوگا. ورنہ یہ ہے کہ واپس کرنا ضروری ہے. ٹھیک، نیکسٹ سوال دیجیے. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کرنسی ڈی ویلیوشن سے بچنے کے لیے رقم کے بجائے سونا خرید کر قرض دینا کیسا؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں. جی مفتی. ویسے تو میں ہمیشہ یہی مشورہ دیتا رہا لوگوں کو کہ بھئی آپ یہ ساری چیزیں جو کرتے ہیں اس کے بجائے آپ قرض دے دیں، سونا قرض میں دے دیں تاکہ سونا ہی واپس مل جائے. لیکن پچھلے دنوں ایک صاحب میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ وہ میرے بھائی نے مجھ سے قرض مانگا ہے، میں سوچ رہا ہوں سونا دے دوں. میں نے اس سے کہا کہ آپ دونوں چونکہ بھائی ہیں اور آپ دونوں کا جو رشتہ ہے اس کا یہ تقاضا ہے، یعنی مروت کے اعتبار سے اور اس نے سلوک کے اعتبار سے، کہ آپ اس آپشن پر عمل نہ کریں. اگرچہ اجازت بھی ہے. جی ہاں، وجہ اس کی یہ ہے، میں نے کہا آپ پچھلے 1.5 سال میں دیکھ لیں سونا ڈبل ہو گیا ہے اور سونے کے اندر بے یقینی ہے، کیونکہ آپ تو پیسہ دے رہے ہیں اس کو، مطلب پیسے سے سونا خریدیں گے نا، ٹھیک ہے، اور آپ اس کو جو پیسہ دے رہے ہیں سونا خرید کر آپ نے اس کو دیا تو اس نے تو اپنی ضرورت نمٹانی ہے، کوئی نہ کوئی ہو سکتا ہے مکان بنانا ہو، کوئی ایسے کام کرنا ہو. اب آپ اس کو دیتے مثال کے طور پر 20 تولہ سونا اور وہ ہو جائے ڈبل، تو اس پر پھر کتنا بھاری گزرے گا. جب اصل مقصد قرض دینے کا ہے سامنے والے کے ساتھ تعاون، اور کہ اس کا جو کام اٹکا ہوا ہے وہ بر وقت حل ہو جائے،
اور بندہ کوئی فائدہ اٹھانا نہیں چاہتا، جتنا دیا ہے اتنا واپس لینا چاہتا ہے۔ اب سونے کا جتنا زیادہ اپ ڈاؤن چل رہا ہے، ایسے حالات کے اندر ایک تو ہوتا ہے کہ بھئی ایک کاروباری قرضہ ہے، آپ مفادات سے عاری ہو کر اور جذبہ رحم سے عاری ہو کر جو ہے وہ کام کرتے ہیں، مفادات کو سامنے رکھ کر جی اور جذبہ رحم سے عاری ہو کر کام کرتے ہیں، اس کی بھی وہ بھی کام ہوتا ہے، ناجائز تھوڑی ہے۔ آپ نے اصولوں پر کام کیا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، آپ کا نقصان ہو گیا سامنے والے کا تو تھوڑا سا انتظار کر لیں گے آپ، صحیح۔ ٹھیک ہے، پیسے ہو جائیں پھر دو، لیکن دینے پڑیں گے۔ ایک ہے آپس کی بھائی چارگی، خاندان کے اندر بھائی بہن کا ایک دوسرے کی مدد کرنا، تو وہاں آج کے حالات کے اندر جو شرع صدر اس وقت میرے سامنے تھا، اس کی روشنی میں نے یہ کہا کہ آپ سونا نہ دیں۔ اس وقت سونے کو جو ہے نا پر لگے ہوئے ہیں، بلکہ پر سے زیادہ اس کی رفتار ہوئی ہے۔ سونار مارکیٹ کے ایک تاجر کو فون کیا، مجھے تھا کہ شاید جو ہے نا کچھ ڈسکشن میں آج آ جائے، تو ریٹ معلوم کیے تو میں پریشان ہو گیا، یعنی خود میں نے 12 سال کام کیا، کبھی ایسا تجربہ نہیں ہوا کہ ریٹ کچھ اور ہے اور مارکیٹ میں خرید و فروخت کسی اور ریٹ پر ہو رہی ہے۔ 5,17,000 روپے کے ریٹ تھے کل کے، اور 5,25,000 روپے پہ خرید و فروخت ہو رہی تھی اوپن مارکیٹ سونے کے۔ اسی طرح چاندی کا ہے، یہ چاندی کے ریٹ جو ہیں وہ نیٹ پر اخبارات وغیرہ میں دیکھیں گے تو کچھ اور ہیں، لیکن مارکیٹ میں جا کے دیکھیں گے تو حساب کتاب کچھ اور چل رہا ہے۔ اور اس وقت بیچنے والے تو کم ہیں، خریدار زیادہ ہیں، تو وہی وجہ بن رہی ہے کہ جو ریٹ ہیں وہ اتنے فرق کے ساتھ آ رہے ہیں۔ بہت سارے معاملات چل رہے ہیں، اپ اینڈ ڈاؤن چل رہا ہے، چونکہ وہاں بہت زیادہ کنفیوژن ہے، اور جو ایک تھا نا کہ بس اپنا کرنسی کی ویلیو اور سالانہ اتنا فیصد بندہ آمدنی حاصل کرے اور وہ مستحکم رہتا ہے، سونے نے تو تمام حدود کو کراس کر لیا ہے نا، سونا تو اب ایک نئی اس پر جا رہا ہے۔ مفتی صاحب، اگر میں یہاں پہ ایک سوال بھی ذہن میں آ رہا ہے، جی ایک سوال میرے سامنے رکھوں آپ کے، کہ اس وقت ایسا ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے نا، شاید وہ بھی سونا چاندی کی لین دین سن رہے ہیں پہلی بار، یعنی ایک جنریشن ہماری تھی، ہم نے کبھی یہ نہیں سنا کہ سونے کی لین دین اتنی ہوتی ہے، بس ہمیں یہی سمجھ میں آتا تھا کہ خواتین کے زیورات بنتے ہیں سونے کے، لیکن ابھی سونے کا اسٹاک ہو رہا ہے، سونا لوگ انویسٹ کر رہے ہیں، سونے کی لین دین بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ تو یہ ارشاد فرمائیں، کیا اس لین دین کے معاملے میں بالخصوص سونار صراف کے حوالے سے ہو رہی ہے، بے صرف کے حوالے سے، تو اس میں بھی کوئی خرابیاں ہیں کیا نہیں، اور کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ دیکھیں، زیادہ تر جو انویسٹر سونے میں پیسہ ڈال رہا ہے تو وہ تو سونے کے بدلے سونا نہیں خرید رہا، بلکہ وہ تو کرنسی کے بدلے سونا خرید رہا ہے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ سونا بیچ رہے ہیں اور جس طریقے سے لوگ خرید رہے ہیں، تو یہ تو اسٹاک مارکیٹ کی طرح جو نا وہ کام شروع ہو گیا ہے کہ جناب صبح اس کو لیا، شام کو بیچ دیا۔ اچھا، نہ وہ لیتے ہیں نہ بیچتے ہیں اسٹاک میں، تو پھر بھی جو نا وہ پیچھے ایک ایسٹ ہوتا ہے۔ یہاں تو ایک بندہ آ جاتا ہے اور وہ دعویٰ کرتا ہے کہ جناب میرے پاس سونے کا کام کرو، اب 100 تولہ اس نے خرید لیا، 100 تولہ بیچ دیا، نہ خریدا ہوتا ہے نہ بیچا ہوتا ہے۔ جی، ایک ڈفرینس جو ہے نا وہ ڈفرینس نکال کے اور بتا دیتے ہیں کہ آپ کا نقصان ہوا، آپ کا نفع ہوا، تو یہ تو سٹہ بازی ہے، یہ تو تجارت تھوڑی ہے۔ تو سونے کا کام وہی کام ہوگا کہ جو فزیکل طور پر ہو۔ اچھا، بہت سارے دیگر ممالک سے بھی سوالات آ رہے ہیں، جی، میرے پاس ایک یورپ سے بھی سوال آیا کہ جناب، کینیڈا سے بھی آیا کہ جی وہ ایک ادارہ ہے، وہ کہتا ہم فزیکل قبضہ کرتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، وہ ادارہ اپنا شریعہ سرٹیفکیٹ جمع کرا دے کہ ہمارے اس پوری جو ہے نا وہ جو پائپ لائن ہے، جی، اس کی شریعہ اسکیننگ موجود ہے اور شریعہ آڈٹ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کہ پورا ایک فارمیٹ بنا کر دیا گیا ہے کسی مفتی اسلام کی طرف سے، اور ہم گاہے بگاہے ان سے آڈٹ بھی کرواتے ہیں، تو معاملہ اطمینان بخش ہے۔ ٹھیک ہے، ورنہ محض دعویٰ ہوتا ہے ہمارے پاس ہے، ہم یہ کرتے ہیں۔ بعض ایسے مقامات ہو سکتے ہیں جہاں طریقہ کار واقعتاً موجود ہو، کوئی لاکر ایسا ہے، کوئی چیزیں ایسی ہیں، وہاں پہ اس کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ دبئی وغیرہ میں نے سنا ہے کہ کچھ لاکر وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہاں لوگ کہتے ہیں ہم رینٹ چارج کریں گے اگر آپ وہ کرتے ہیں۔ تو رینٹ چارج کرنے کا تو ایک آپشن ہے نا، اب اس آپشن پر شرعی تقاضے کے تحت عمل کتنا کیا گیا، ٹھیک ہے، ان لوگوں کو تو حلال و حرام کے مسائل ہی پتہ نہیں ہوتے صحیح۔ کہ اس طریقے پر بھی عمل کیسے کرنا ہے، کہاں کیا کوتاہی کرنی ہے، کیا کہاں نہیں کرنی۔ تو کہاں کس کوتاہی سے بچنا ہے؟
کوتاہی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے نا، کہاں کوتاہی سے بچنا ہے اور کہاں جو ہے نا وہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے، یہ تو پتہ ہی نہیں ہوتا ان کو. تو دروازہ تو کھلا ہے ان کے لیے بھی کہ وہ شریعہ اسکیننگ کروا کے شریعہ فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے کام کر سکتے ہیں. لیکن جہاں کوئی شریعہ فریم ورک نہیں ہے وہاں معاملہ قابل اطمینان بالکل بھی نہیں ہے. اور جو سٹے بازی کی دنیا ہو تو سب کہتے ہیں کہ ہاں واقعی سٹا ہے. سونے کی مارکیٹ کے اندر جو ہے نا وہ ایسا ہوتا ہے کہ پویلین کے اندر یہ ہوتا ہے، بلین کے اندر بلین کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جناب کاپی پہ لکھ دو اور شام کو بتا دیتے ہیں کہ اتنا چڑھا اتنا کم ہوا، یہ ڈفرینس آیا، یا تو ان سے لے لیتے ہیں یا دے دیتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ تو تجارت نہیں ہے، یہ تو سٹہ بازی ہے. اچھا فورسٹ ٹریڈنگ کے معاملات بھی ہیں جی کہ دنیا بھر کے جو فورسٹ کا کام کرنے والے ہیں، فوریکس کا جو تھیم ہے نا فوریکس کی، جی وہ فیوچر مارکیٹ ہے. ٹھیک ہے. اسپوٹ مارکیٹ تو اس کی بیس ہی نہیں ہے. تو جہاں بھی فوریکس پر کام ہوتا ہے تو خود کہتے ہیں ہم تو اسپوٹ بیچتے ہی نہیں، کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کے پاس بھی نمبرز زیادہ ہوتے ہیں اور وہ اسی کو لے دے کر رہے ہوتے ہیں. پیچھے ایسٹ ہونا ضروری نہیں ہے. تو پھر ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ فوریکس کا کام جو ہے وہ بھی سٹے پر چلتا ہے. کام جو بھی کریں اللہ رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں. اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی برکتیں ملیں گی، آخرت میں بھی برکتیں ملیں گی. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میں جہاں سے مال اٹھاتا ہوں اس سے میری دوستی ہے، تو میں مال اٹھا لیتا ہوں اور پیسے نہیں دیتا، جب میں بیچ لیتا ہوں تو پھر اس کے ساتھ ریٹ طے کرتا ہوں، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ ایسا کرنا حرام ہے، غیر شرعی عمل ہے. آپ جب بھی تجارت کریں گے سودا کرتے وقت مال کی قیمت متعین کرنا، فکس کرنا ضروری ہے. مال کی قیمت طے کیے بغیر خریداری کرنا جائز نہیں ہے. مفتی صاحب، اگر کوئی اس طریقے کی سیٹنگ ہو کہ یہ چیز جو ہے 1000 سے 1200 کی ہے، مثال کے طور پہ سوٹس لے لیتے ہیں، سوٹ ہیں، جینٹ سوٹ ہیں یا لیڈیز سوٹ ہیں، میں صرف ایک وہ کیا کہنا چاہیے ایگزامپل کے طور پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ سوٹ کی جو کھیپ ہے پوری، یہ اس میں سے کوئی سے بھی سوٹ لے لیں آپ تو یہ 1000 سے 1200 روپے کے درمیان ہے. اب کوئی 1050 کا ہوگا، کوئی 1100 کا ہوگا، کوئی 1150 کا ہوگا، کوئی 1200 کا ہوگا. تو اگر وہ لے لیتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات تو بیچنے والے کو بھی پتہ ہے اور لینے والے کو بھی پتہ ہے کہ 1000 سے 1200 کے درمیان ہے، لیکن اب یہ 50 روپے کا جو ڈفرینس ہے یہ بعد میں طے کر لیں گے. تو کیا اس صورت میں اجازت؟ یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی جائز نہیں. ٹھیک، نیکسٹ کال دیجیے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے، سروس پرووائڈر کا بغیر اجرت طے کیے کام کرنا کیسا ہے؟ اچھا جی مفتی صاحب. دیکھیے اجرت تو طے کرنا ضروری ہے، سوائے اس کے کہ بعض ایسے حالات ہوتے ہیں کہ ابتداً ایک ہلکی پھلکی اجرت طے کی جاتی ہے، باقی بعد میں طے ہوتی ہے. جیسا کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس آپ جائیں گے، وہ اپنا چیک کرے گا، ٹیسٹ کروائے گا، اب پتہ چلا کہ فلاں مرض ہے، پھر اس کی ایک الگ اس کا آپریشن ہونا ہے، اس کا جو کچھ بھی ہونا ہے وہ ایک جدا کا نظام چلتا ہے. تو یوں سروس کے کام میں بھی طے کرنا ضروری ہے، شریعت کا تقاضا ہے. شریعت کے جو تعلیمات ہیں وہ اس پر عمل کر کے دیکھیں آپ، پھر اس کی برکات کا آپ کو اندازہ ہوگا. اور جو عمل نہیں کرتے، اب یہی صورت ہے نا کہ جو قیمت طے نہیں کر رہے جی، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان کا جو فرق ہے وہ بہت زیادہ ہو، کیونکہ بہت زیادہ ہونے میں دونوں میں سے ایک کو نقصان ہو رہا ہوگا. ٹھیک ہے. تو بھئی جب آپ کا فرق کوئی بہت زیادہ نہیں ہے تو پھر آپ نے کنفیوژن کا پہاڑ اپنے اوپر کیوں لیا ہوا ہے؟ آپ نے مال خریدتے وقت ہی قیمت طے کی تو آپ بالکل ایزی ہو گئے، وہ پہاڑ ہی آپ نے اٹھا کے ڈال دیا، ہلکے ہو گئے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز مجھے اتنے کی پڑی ہے اور میں نے اتنے کی بیچنی ہے. تو جو ایسا نہیں کرتے وہ ایک اضافی بوجھ اپنے کندھے پر لے کر گھوم رہے ہوتے ہیں. پھر اگلے جناب وہ آپس میں اختلافات کا دروازہ، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ بھائی اور بھائی کا بھی کام ہوتا ہے، خاموشی دونوں طرف سے ہوتی ہے، گھر میں بہت سارے معاملات چل رہے ہوتے ہیں لیکن دل بھاری ہو رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ کیوں کر رہا ہے، یہ کیسے کر رہا ہے. یہ ٹائم لگتا ہے باتیں باہر آنے میں، خیال تو آ ہی جاتا ہے، خیال تو پیدا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہنا کہ جناب دوست ہے میرا اور میں یوں لے کے چل رہا ہوں، نہیں، بے شک دوست ہے. واضح اور کلیئر بات یہ ہے کہ آپ بھاؤ کریں، ریٹ طے کریں، پھر کام کریں. وہ سب بعض چیزوں میں ریٹ طے یعنی زبان سے نہیں ہوتے لیکن ریٹ طے ہوتے ہیں. جیسے عمومی طور پہ ہیئر سلون ہوتے ہیں،
ان پہ ریٹ طے ہوتے ہیں. اسی طریقے سے میں چند مثالیں دے رہا ہوں, سینکڑوں ہوں گی, لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں ان کی دکانوں پہ جی, لیکن نہیں پڑی, کسٹمر کی نگاہ نہیں پڑی, لیکن اسے پتا ہے کہ فکس ریٹ ہے. اسی طریقے سے ماضی میں مطلب لاسٹ ٹائم میں نے اتنے دیے تھے تو ابھی بھی اتنی ہوں گی. جی, گاڑی واش کرتے ہیں تو اس کے بھی ریٹ تقریباً لاکھوں کے حساب سے فکس ہوتے ہیں. تو اگر اس طریقے کی نوعیت ہے تو یہاں پہ بھی طے کرنا ہوگا, وہ فکس ریٹ جو ہے وہی طے شمار ہوگا. دیکھیے انڈرسٹوڈ ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, ایک مستقل گاہک ہے اور وہ پتہ ہے کہ میں اتنی دیتا ہوں اس کو, اب بھی اتنی ہوں گے, تو بڑے سے انڈرسٹوڈ ہو گیا نا. ٹھیک ہے, تو یہ فرق ضروری ہے. مفتی مسکراہٹ یوں آئی میرے چہرے پہ کہ آپ نے جیسے ہی جواب ارشاد فرمایا, کیونکہ اب رمضان تو بالکل انشاءاللہ ہمارے قریب ہے, اللہ کرے کہ ہم عافیت کے ساتھ رمضان کو پانے میں کامیاب ہو جائیں, اس کی برکتیں سمیٹنے میں کامیاب ہو جائیں. لیکن رمضان بہرحال آئے گا بھی اور پھر ختم بھی ہوگا, عید آئے گی. تو عید کے قریب عید کے آخری جو مطلب رمضان کے آخری 2-4 دن ہوتے ہیں, اس میں بہت سارے لوگوں کے جن کے ریٹ فکس ہوتے ہیں, کام ان سے چل رہا ہوتا ہے پورے سال, لیکن جب عید کے دنوں میں یا عید سے 1-2 دن پہلے جب ان سے وہ کام کروایا جائے, وہ خدمات لی جائیں, تو ہوتا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ اب جو ہے وہ کیونکہ عید سر پر ہے, تو پہلے ہم 500 لیتے تھے, ابھی آپ نے 600 دینے ہیں, یا 1000 لیتے تھے تو 1100 لیتے تھے. پوچھو یہ 100 روپے کس چیز کے, تو جناب وہ عیدی ہے. سیلون میں بڑھ جاتے ہیں جی, عید کے قریب ریٹ اور ہوتا ہے. تو جہاں ایسے مواقع ہیں وہاں یہ ہے کہ اپنا پوچھا جائے پہلے, ٹھیک ابھی آپ کیا ریٹ چل رہا ہے. سب سلسلے کا وقت اختتام کو ہو رہا ہے, اور ماہ شعبان میں یہ ہمارا آخری سلسلہ یقینی طور پہ. چاند تو آپ دیکھ کے بتائیں گے کہ 29 کو ہوگا کہ 30 کو ہوگا, کیا ہوگا وہ تو آپ ارشاد فرمائیں گے. تو اب کیونکہ رمضان میں ہم داخل ہوں گے, اس کے بیچ میں چاند دیکھنا ہوگا, تو کچھ اس حوالے سے کچھ رہنمائی, کچھ مدنی پھول دینا چاہیں تو. چاند کی 2 کیفیتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ گواہ آئیں اور گواہ آ کر گواہی دیں, اور وہ گواہی پرکھی جائے اور گواہوں پر جرا ہو, اور پھر جا کے گواہی قبول کی جائے, اور پھر ان گواہی کی روشنی میں فیصلہ ہو. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ رؤیت عامہ ہو جائے, یعنی جم غفیر کو چاند نظر آ رہا ہے. اب پاکستان کا جو سسٹم ہے, زمینی سسٹم, کہ ہمارے کراچی میں مغرب جس ٹائم ہوتی ہے, جی, لاہور میں اس سے 20 منٹ پہلے ہو چکی ہوتی ہے. صحیح. اور گوادر میں کراچی کے 20 منٹ بعد مغرب ہوتی ہے. جی, تو یوں غروب کا جو ٹائم ہے 40 منٹ کا فرق تو پاکستان میں ہی موجود ہے. تو سورج پہلے جو غروب ہوتا ہے وہ اس دفعہ اسکردو میں غروب ہو رہا ہے, پھر 1-2 اور شہر ہیں, اسکردو, سیالکوٹ اور پھر لاہور. یہ 3 شہر جو ہے نا وہ مقدم ہے. اسکردو کا موسم تو اپ ڈاؤن رہتا ہے, لیکن سیالکوٹ اور لاہور جو ہے وہ اس کا موسم ایسا نہیں کہ وہ پہاڑی علاقے ہیں یہ. تو جب چانس زیادہ ہوتے ہیں نا, جی, کہ بھئی چاند جیسے اس دفعہ چاند جو ہے 10 ڈگری پر ہے, بلکہ کراچی میں تو 11 ڈگری پر ہوگا. 11 ڈگری کا جو چاند ہے, بندہ یوں 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 سر اٹھائے اوپر نظر آتا ہے. اچھا, ہاں, بس مغرب کے 15 منٹ بعد نظر آ جایا کرتا ہے. تو رؤیت عامہ جو جب ہوتی ہے, تو رؤیت عامہ کے وقت پھر گواہی کی حاجت نہیں ہوتی, سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے, ہر ایک کو نظر آ رہا ہوتا ہے. صحیح. تو جم غفیر کو جب نظر آ رہا ہو تو پھر وہ جرا اور وہ گواہیوں کی پیچیدگی وہ نہیں ہوا کرتی. صحیح. پھر تو کراچی والوں کو لاہور سے خبر آتی ہے کہ جی لاہور میں نظر آ گیا ہے, اور اہل کراچی تو آدھا گھنٹہ بعد دیکھیں گے. ٹھیک ہے, پھر ایسی کیفیت ہوتی ہے. تو پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, وہ تو خبریں پہلے سے آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس دفعہ 29 یا 30, اب ایسی بات ہے تو میں نہیں کر سکتا. صحیح. مفتی صاحب چاند پہ چلیں گے, رویت ہوگی تو مفتی صاحب کے سوشل میڈیا پہ بھی رویت کے بات ہی آتا ہے. میرا خیال ہے مفتی صاحب خود دیکھتے ہیں, یا دادی جرا اعلان ہوتا ہے, اعلان کے بعد پھر میں آفیشیل جب اعلان ہوتا ہے اس کے بعد پھر میں اشتہار کرتا ہوں. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت اختتام کو پہنچا, دیکھتے رہیے مدنی چینل. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. سچا امانت دار تاجر مجھے کو تو یا رب بنا. تیری پسند کی ہو تجارت غفلتوں سے تو بچا.